على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد، محترم دوستو اور عزیز ساتھیو، شعبان یہ اسلام کا 8واں مہینہ ہے. اس مہینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھتے تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینہ میں بہت زیادہ روزہ رکھتے تھے. میرے پیارے بھائیوں، سوال یہ اٹھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینہ میں اتنا زیادہ روزہ کیوں رکھتے تھے؟ اس کی بہت سی حکمتیں ہیں. 2 حکمتیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بیان کی ہیں. تو سب سے پہلی حکمت جو علماء کرام ذکر کرتے ہیں کہ بطور ٹریننگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینہ میں روزہ رکھتے تھے. جس طرح ایک آدمی جب وہ فوج میں بھرتی ہونا چاہے گا تو اسے ٹریننگ کے مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے. یعنی فوج میں اسے ڈائریکٹ بھرتی نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کی ٹریننگ ہوگی، اس کے بعد میں اس کی بھرتی ہوگی. اسی طرح رمضان مبارک کے روزے یہ ہم پر فرض ہیں. اس کی پریپریشن کے لیے، اس کی تیاری کے لیے، اس کی ٹریننگ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ کر کے امت کو یہ تعلیم دیتے تھے کہ شعبان میں روزہ رکھا جائے تاکہ رمضان مبارک کے روزے میں کسی طرح کی کوئی سستی اور کاہلی نہ ہو. دوسری وجہ علماء کرام ذکر کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور مقدمہ روزہ رکھتے تھے. یعنی جس طرح ایک کتاب کے لیے کچھ اجزاء کا ہونا ضروری ہے، کچھ پارٹس کا ہونا ضروری ہے، اسی کے بعد وہ کتاب کہلائے گی. لیکن ان اجزاء میں سے 3 پارٹس ایسے ہیں کہ اگر کسی بھی کتاب میں وہ حصے نہ پائے جائیں تو پھر وہ کتاب نہیں کہلائے گی. ان میں سے ایک مقدمہ ہے، دوسرا کتاب کا اصل ٹیکسٹ یعنی اوریجنل متن جو ہے وہ ہونا چاہیے، اور تیسرا خاتمہ. تو شعبان یہ مقدمہ ہے اور رمضان کے روزے یہ اوریجنل ٹیکسٹ ہیں، اصل متن ہیں، اور شوال کے 6 روزے یہ تتمہ اور خاتمہ ہیں. تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور مقدمہ شعبان کی روزہ رکھتے تھے. تیسری اور چوتھی وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں موجود ہے، جس کو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں. وہ روایت آپ لوگ ملاحظہ کریں. ان اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما قال قلت یا رسول اللہ لم ارک تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وذلك شهر ترفع الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں دیکھتا ہوں کہ آپ شعبان میں بہت زیادہ روزہ رکھتے ہیں. اتنا زیادہ روزہ آپ کسی مہینے میں نہیں رکھتے سوائے رمضان کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے کہ اس کی 2 وجہ ہے. پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ شعبان جو ہے رجب اور رمضان کے بیچ میں آتا ہے، تو کہیں لوگ اس سے غافل نہ ہو جائیں، اس لیے میں اس مہینہ میں کثرت سے روزہ رکھتا ہوں. یعنی ہر کوئی رجب کی اہمیت، فضیلت، حرمت، اس کے تقدس کو جانتے ہیں کیونکہ یہ حرمت والا مہینہ ہے. اور رہی بات رمضان، تو اس کی اہمیت اور فضیلت کسی سے مخفی نہیں، کسی سے پوشیدہ نہیں. تو بیچ میں پڑتا ہے شعبان، تو کہیں اس مہینہ سے لوگ غافل نہ ہو جائیں، اس لیے میں کثرت سے روزہ رکھتا ہوں. دوسری وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے شہر ترفع الاعمال الى رب العالمین فاحب ان يرفع عملی وانا صائم.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے شعبان جس میں بندوں کے نام اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں رہوں، اس لیے میں کثرت سے اس مہینہ میں روزہ رکھتا ہوں. میرے پیارے بھائیوں، اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینہ میں کثرت سے کیوں روزہ رکھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے کہ کہیں لوگ غافل نہ ہو جائیں اس مہینہ سے، اس لیے میں اس مہینہ میں کثرت سے روزہ رکھتا ہوں. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کثرت سے روزہ رکھتے تھے کہ میں روزے کی حالت میں رہوں جب میرا نام اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو. اور یہ جو بندوں کے نام اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں یہ پورے سال کے نام اعمال ہوتے ہیں. یعنی جو کچھ ہم نے نیکیاں کی ہیں یا جو کچھ ہم نے گناہ کے کام کیے ہیں، کس گناہ سے ہم نے توبہ کی ہے اور کس گناہ سے توبہ نہیں کی ہے، وہ ساری چیزیں ہمارے فائل میں، ہمارے رجسٹر میں درج ہوتی ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں پورے سال کے نام اعمال اللہ کے پاس پیش کیے جاتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا میرے پیارے بھائیوں، یہ وہ مہینہ ہے کہ اس میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے ہمیں کثرت سے روزہ رکھنا چاہیے اور اپنے گناہوں پہ نادم ہونا چاہیے، شرمندہ ہونا چاہیے، گناہوں پہ رونا چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے. آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.